کسی نے گودام پہ قبضہ کیا، کسی نے بینک تک پہنچ کیا وہاں قبضہ کیا۔ سوتر منڈی آپ کے سامنے ہے، صبح شام آوازیں آتی ہیں کہ نہیں؟ یہ وہی ہے۔ او یاخذہم الا تخوف، خدا سے کاروباری لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، خدا کا ڈر رہے۔ بے شک اللہ نے کاروبار دیا، اللہ نے برکت دی، عزت دی، لیکن اترانا نہیں، اللہ کا خوف جاری رہے۔ اللہ، یہ چار چیزیں، یہ چار عذاب۔ اور قرآن کے منکرو، رسالت کے منکرو، یہ خدا نے چار انواع پیش کی ہیں۔ ڈرو ڈرو ڈرو، ان چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے خدا تمہیں پکڑ سکتا ہے، لیکن خدا نے یہ تمہیں ڈھیل دی ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارا رب نرم ہے، رؤوف ہے، اس کی رافت سے ہم چل رہے ہیں۔ رحیم ہے، مہربان ہے۔ اللہ نے اپنے عرش معلی پہ لکھ دیا، ان رحمتی وسعت علی غضبی، ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو۔ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، 99 رحمتیں اللہ نے جنت میں دینی ہے، ایک رحمت اللہ نے دنیا میں تقسیم کی ہے۔ ایک رحمت میں سے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ حصہ عطا فرماتے ہوئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور نے جانی دشمنوں کو دیکھا، اب ان کو جان کی پڑی ہے، پریشان ہیں، حضور مہربان ہو گئے، دروازے کھول دیے، اللہ میں گر جائیں گے۔ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سل توتا اشفا تشفا، اے میرے پیغمبر سر اٹھائیے، کیوں پریشان ہیں؟ سوال کریں ملے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کر دیں گے۔ حضور فرمائیں گے اللہم امتی اللہم امتی، حضور کو امت کی فکر ہے۔ ایک رحمت میں سے صحابہ کو، اکابر کو، محدثین کو، علماء کو، کتبوں کو، غوثوں کو، ماں کو، باپ کو، رات کے وقت بچہ چھوٹا سا 1 مہینے کا چیختا ہے تو باپ کھڑا ہو جاتا، کیا ہوا؟ سارا دن کام کرتا رہا، بچہ رو رہا ہے، کیا ہوا؟ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ نہ ماں کو نیند آتی ہے، نہ باپ کو نیند آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ خدا نے ماں کے دل میں، باپ کے دل میں اولاد کی محبت پہ رحمت رکھی ہے۔ ہاں، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ وہ سانپ بھی سینکڑوں بچے ہوتے ہیں، 500 انڈے دیتا ہے، لیکن اگر سب کو کھا جائے تو پھر سانپ ہی نہ رہے، اگر سارے ہی زندہ رہے تو سانپ ہی سانپ ہو دنیا میں۔ بلی کو تو آپ نے دیکھا ہے، کتوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے، کتی آئے 7 بچے کھا جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ ایک رحمت خداوند قدوس نے دنیا میں اس کو تقسیم کیا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں آپ کے دلوں میں خدا کی رحمت، دی ہوئی رحمت ہے۔ آپ کے دلوں میں بچوں کا، بیوی کا، بیٹی کا، بیٹے کا، ماں کا، باپ کا، بھائی کا، بہن کا، سب کا پیار، محبت، شفقت، دل
ڈل جاتا ہے، وہ ایک رحمت میں سے حصہ ملا ہے. اسی نسبت کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ مومن ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، قیامت کے دن تو 99 رحمتیں ہیں، ہمیں بہت بڑا حصہ اللہ عطا فرمائے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. قرآن مقدس نے پچھلی آیات کریمہ میں ہجرت کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مکی زندگی کی مشکلات کو برداشت کرتے کرتے جب مشکلات، شدائد، مصائب انتہا کو پہنچ گئے تو اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صحابہ کرام کو پہلے ہجرت کا حکم ہوا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا. سب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مدینہ طیبہ کی زندگی ایک نئی زندگی، نیا ماحول اور نئی فکر، نیا انداز. مکی زندگی کے اندر تو مشرکین مکہ سے تقابل، مقابلہ. مدینہ طیبہ کی زندگی میں یہود و نصارہ رہنے والے تھے، اب یہود و نصارہ بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے. مشرکین مکہ نے پیچھا کیا، یہود و نصارہ کے ساتھ ربط، تعلق قائم کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کی، طرح طرح کے سوالات کیے. ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجل ہیں، بشر ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تندرست ہے، بخار بھی آپ کو ہو جاتا ہے، آپ سفر پہ بھی جاتے ہیں، تو یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ انہوں نے اپنی نگاہ کے اندر، اپنے دل دماغ کی سوچ میں یہ بات جمع رکھی تھی کہ جو پیغمبر ہوگا، نبی ہوگا، رسول ہوگا، وہ فرشتہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سوال کا، ان کے شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، آپ کی ماں سیدہ آمنہ، آپ کے باپ حضرت عبداللہ، آپ کا یوم ولادت، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کے دادا عبد المطلب، پوری لڑی ہے، نسب نامہ ہے. آپ کے گھر میں ازواج مطہرات، حضرت سیدہ خدیجہ پہلی بیوی، آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی ہیں. فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے، ہر نبی، ہر پیغمبر بشر، رجل تھا، مرد تھا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی عورت کو نبوت کے مقام پر فائز نہیں فرمایا. نبوت و رسالت کی مرتبت پر آنے والے تمام رجال مرد تھے.
حضرت سیدہ مریم، قرآن پاک نے ان کا ذکر فرمایا ہے، حضرت سیدہ مریم بڑی بلند برتر خدا کی مقبول خاتون ہے۔ بچپن ہی میں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر ہی بیت المقدس میں، حجرہ مقدسہ میں، جب حضرت زکریا علیہ السلام تالا جا کر کھولتے تھے، اندر جاتے تھے، حضرت سیدہ سے ملتے تھے، طرح طرح کے کھانے، وہ اللہ کی طرف سے، یہ کرامت ہے۔ حضرت سیدہ مریم بچپن ہی کے اندر ایک کرامت نہیں، کئی کرامتیں، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے موسم میں گرمیوں کا پھل پڑا ہوا ہے۔ آج تو اگر سردیوں کے موسم میں گرمیوں کا پھل ہو تو ایسے ذرائع پیدا ہو گئے، ایسے وسائل پیدا ہو گئے، جدید دور آ گیا، پھلوں کو ہم نے محفوظ کر لیا۔ لیکن اس زمانے میں تو ایسی صورت نہیں تھی۔ گرمی کے موسم میں حضرت سیدہ کے پاس سردیوں کے پھل، سب سے زیادہ پھل ثمرات گرمیوں کے موسم کے ہیں۔ گرمیوں کے موسم کے ثمرات بہت زیادہ ہے، پھل زیادہ ہے، آپ بھی غور فرمائیں۔ تو حضرت سیدہ مریم، اللہ پاک نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، لیکن نبیہ نہیں تھی۔ ہاں، ایک نبی تھے، رسول کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جننے والی ہے، ماں ہے، ام نبی ام رسول ہے۔ حضرت سیدہ آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، فرعون دیکھو جہنمی ہے، لیکن اللہ کریم کے فیصلے، اللہ کریم کے فیصلے بھی اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، وہ رب ہے۔ فرعون کے گھر میں اس کی بیوی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر خدا نے اس کو ہدایت دے دی، تالے کھول دیے، ہدایت کے قفل کھل گئے، نور ایمان داخل ہو گیا، اور فرعون نے آسیہ کا لباس، جو ریشمی لباس، عمدہ لباس، شاہانہ فاخرانہ لباس تھا، سب اتار کر موٹا ٹاٹ کا لباس پہنا دی، طرح طرح کی اذیت دی، ڈپٹی لگا دی، بیوی سے کہنے لگا کہ تو شاہی محل میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اب تو نے گلی میں جھاڑو دینا ہے۔ اللہ اللہ، اب دیکھو بادشاہ کی بیوی ہو، حضرت آسیہ ہے، اب وہ مجبور ہے، جھاڑو پکڑا، گلی میں سڑک پہ چلی گئی، جھاڑو دے رہی ہیں، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ اکبر۔ جب بسم اللہ کی آواز لگائی تو روایات میں آتا ہے کہ ہر گھر کی بچیاں، نو عمر بچیاں جھاڑو اٹھا کر بسم اللہ کے ساتھ ساری بچیاں جھاڑو دے رہی تھی۔ فرعون پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اپنی بیوی کو ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے، سزا دی ہے کہ تو نے ایمان قبول کیا ہے، یہ تو اور مزید اس کو روکنا پڑا۔ اللہ، تو حضرت آسیہ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور حضرت آسیہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں حضرت سیدہ آسیہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ اکبر، چونکہ خاوند
فرعون ہے وہ تو جہنم کے کسی گڑھے میں ہوگا. تو اللہ کریم نے حضرت سیدہ آسیہ کو کتنا بلند مقام عطا کیا، لیکن عورتوں میں حضرت سیدہ فاطمہ ہے بہت بلند، خاتون جنت ہے. لیکن نبوت، رسالت، وہی فرشتہ جبریل امین، کتاب اور صحیفے، یہ صرف مردوں میں سے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ان کو اللہ نے نبوت دی. اس لیے فرمائے الا رجالا، سارے رجل تھے، بشر تھے. نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی تھی، یہ حکم دیا تھا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مانا بالکل واضح ہے، نہ جاننے والا جاننے والے سے سوال کرے، پوچھے، عمل کرے. توجہ توجہ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہ جاننے والا جاننے والے کے پاس جائے اور پوچھے اور پھر عمل کرے. ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو تو لوگ دو قسم کے ہیں، جاننے والے، نہ جاننے والے. نہ جاننے والا جاننے والے کے دروازے پہ جائے پوچھے، اسی کا نام تقلید ہے. یہ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ، تقلید جو ہے وہ تقلید مشرکانہ تقلید، وہ غلط ہے، وہ شرک ہے. یہ تقلید کہ ایمان کے ہوتے ہوئے، اب ظاہر ہے کہ صحیح بخاری شریف ہے، اب کتاب ہے صحیح بخاری. امام بخاری ایک محدث ہے، امام المحدثین ہے، انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں. آپ بخاری کھولتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں. تو جب آپ نے حدیث پڑھی، میں حدیث نہیں جانتا، امام بخاری حدیث جانتے تھے، انہوں نے نوٹ کر دی، میں نے پڑھی اور دیکھ کر پھر میں نے عمل کیا، یقین کیا. تو یہ ظاہر ہے کہ یہی اعتماد اور تقلید، اتباع اور پیروی امام بخاری کی ہو گئی. یہی تقلید ہے. یہ تقلید شرک نہیں ہے، اس کو شرک فی الرسالت نہیں کہتے. جتنے بھی مقلدین ہیں، تقلید کرنے والے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ ائمہ کرام مجتہدین ہیں. انہوں نے قرآن و سنت کے اندر اجتہاد کیا، اجتہاد فرما کر پھر مسائل نکالے. لیکن یہ سمجھنا کہ لوگ جتنے مقلد ہیں یہ تقلید کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل غلط، 100% غلط. ایسا نہیں. یہ تقلید کے مسئلے، تقلید کی حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے. کوئی مقلد بھی، میں مقلد ہوں، کوئی مقلد بھی قرآن سے جو صاف حکم معلوم ہوتا ہے اس کی اتباع کرنے والے ہیں. 5 نمازوں کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، روزے کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، حج کا حکم قرآن پاک میں ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک میں ہے. جتنے مقلدین ہیں سارے کے سارے براہ راست یہ ارکان اسلام میں قرآن کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، کوئی تقلید نہیں. براہ راست قرآن پاک کی تقلید، اتباع، پیروی. پھر آگے تفصیلات ہے تو اس کی تفصیلات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری احادیث میں موجود ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی، حج کا طریقہ ہے، عمرہ کرنے کا طریقہ ہے. یہ سب چیزیں
زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا الگ ہے، اور مال و متاع کا جو ہے نصاب الگ ہے. اسی طرح جانوروں کا، اونٹوں کا الگ ہے، گائے بھینس کا الگ ہے، بکریوں کا الگ ہے. تو ظاہر ہے نصاب الگ الگ ہے. عشر کا معاملہ ہے، حکم تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ زمین کی پیداوار میں سے 10واں حصہ یا 20واں حصہ دو، لیکن اس کی تفصیل حدیث پاک میں موجود ہے. قرآن و سنت کے اندر سے جو مسائل، جو احکام براہ راست سب کو معلوم ہوتے ہیں. کوئی مقلد بھی ان مسائل میں تقلید نہیں کرتا، بلکہ براہ راست ہم قرآن اور سنت کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں بس. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں قرآن پاک کی آیت کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اس کی تفسیر قرآن سے معلوم کرتا ہوں. ایک مقام پر اجمال ہے، دوسرے مقام پر تفصیل ہے. قرآن سے اگر مجھے تفسیر نہیں ملتی پھر میں حدیث پاک سنت رسول کو دیکھتا ہوں. سنت رسول مل گئی، تشریح آ گئی. اگر سنت رسول میں بھی اس کی تشریح موجود نہیں ہے پھر اعمال صحابہ، اقوال صحابہ، قرآن پاک کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد علم سیکھنے والے وہ صحابہ تھے. پھر صحابہ کے اقوال افعال کو دیکھتے ہیں، وہاں سے مسئلہ مل گیا، بات واضح ہو گئی. ہاں، کسی مسئلے میں اختلاف ہے. اب دیکھیے حدیثیں دو ہیں، اونچی آواز سے بھی آمین ہے اور پست آواز سے بھی ہے. رفع یدین کی حدیث بھی ہے، ترک رفع یدین کی بھی ہے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی حدیث بھی ہے اور خاموش بھی. علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اب یہ جہاں احادیث میں تعارض ہے، تقابل ہے، اس تعارض اور تقابل میں جا کر تمام مقلدین وہ اپنے مجتہدین کی تقلید، اتباع، پیروی اس نظریے سے کہ نہ ہمارے پاس اتنا علم، نہ تقوی، نہ فقاہت، نہ سوچ، نہ سمجھ، نہ فہم. یہ جو مجتہدین تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ بڑے بلند برتر لوگ تھے، حضور کے قریب، صحابہ کے قریب. ان کی فقاہت، ان کا تقوی، ان کا علم آسمان کی بلندی کو چھوتا تھا. لہذا ہم یوں کرتے ہیں کہ ائمہ میں سے، مجتہدین میں سے ہم نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی، ان کے فہم اور ان کے استنباط پر اعتماد کرتے ہوئے ہم حنفی بن گئے. لیکن اس مقام پر ہم نے تقلید کی جہاں احادیث میں، اقوال صحابہ میں تعارض، تقابل ہے، ادھر بھی روایات ہے، ادھر بھی روایات ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث کو ترجیح دے دی کہ میرے نزدیک یہ حدیث راجح ہے، یہ مرجوح ہے، تو ہم نے ان کی اتباع کی. اپنے علم سے، اپنی عقل سے ہم نے کوئی کام نہیں لیا. اس کی مثال یوں سمجھے، مثال کے طور پر ہمارے شہر فیصلہ آباد میں ڈاکٹر تو بہت ہیں، ایک بیماری کے علاج کرنے والے کئی ڈاکٹر ہیں. جب ڈاکٹر ہیں، ہم بیمار ہو جائیں تو مشاورت سے دوستوں نے، احباب نے
فلاں ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے، اس کے بعد چلے گئے، علاج کرا رہا ہے مریض بیمار، ایک ہی ڈاکٹر سے 2 3 4 6 5 سال تک علاج کرایا، شفا یاب ہو گئے۔ اب کوئی کہے کہ لو جی آپ نے اس ڈاکٹر سے کیوں علاج کرایا، اس بیماری کے باقی ڈاکٹر بھی ہیں، اسی کے مقابلے میں دوسرا مریض ہے، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، ڈاکٹر کئی ہیں، 8 دن اس ڈاکٹر کے پاس، 8 دن اس ڈاکٹر کے پاس، 8 دن اس ڈاکٹر کے پاس، کرتے کرتے اس کی بیماری ہی بگڑ گئی۔ جس طرح ہم دنیاوی طور پر صحت کے معاملے میں ایک ڈاکٹر پر اعتماد کر کے اس کی تقلید کرتے ہوئے جو تجویز دوائی کی کرے گا ٹھیک ہے، یہی روحانی ڈاکٹر، یہ مجتہدین روحانی ڈاکٹر ہیں، احادیث کو سمجھنے والے، جہاں تعارض تھا، تقابل تھا، ان تعارض تقابل میں کوئی امام ابو حنیفہ کا مقلد ہو گیا، ان کے فام پہ اعتماد کیا، کوئی امام شافعی کے فام پر اعتماد کر کے وہ شافعی بن گیا، لیکن ہم حنفی ہیں تو حدیث کی اتباع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور کے پیچھے عاشق رسول، محب رسول تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے نماز پڑھائی، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، پھر آخر تک فلم یرفع یدیہ، آخر تک پھر رفع یدین نہ کیا۔ اب عبداللہ ابن عمر ہی رفع یدین کے راوی بھی ہیں اور ترک رفع یدین کے راوی بھی ہیں۔ ایک ہی صحابی ہے جو رفع یدین کی روایت بھی ذکر کرتا ہے، ترک رفع یدین کی روایت بھی ذکر کر رہا ہے۔ تو محدثین کے ہاں قانون ضابطہ یہی ہے کہ جب خود راوی اپنے عمل کے خلاف دوسری روایت نقل کر رہا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم پہلے زمانے کا تھا، یہ منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد، ان کا استنباط یہ ہے کہ رفع یدین ہوا لیکن ابتدا میں تھا، بعد میں حضور نے ترک کر دیا، اور یہ رفع یدین، ترک رفع یدین، یہ کوئی جائز ناجائز کا معاملہ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو رفع یدین کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جو رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز بھی ہو گئی، جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز بھی ہو گئی، جو رفع یدین کرتا اس کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے۔ یہ اختلاف جو ائمہ میں ہے، یہ اولا غیر اولا، افضل غیر افضل کا ہے، یہ جائز ناجائز کا سا۔ یہ بعد کے لوگوں نے یہ انتشار پیدا کیا نہیں، سارے ائمہ قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والے تھے، اور بڑی بھلی بات کہی ہے اکابر نے، مشائخ نے، اللہ کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو محفوظ رکھنا تھا، اللہ نے تمام طریقے محفوظ کر دیے۔ کوئی رفع یدین کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ترک رفع یدین سے، کوئی آمین اونچی آواز سے کہہ لیتا ہے، کوئی آہستہ آواز سے کہہ لیتا ہے۔ یہ اولا غیر اولا کا اختلاف ہے، یہ اختلاف جائز ناجائز کا نہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ سورہ نحل معلوم ہوا، فَاسْأَلُوا، ہم نے ہر نبی کی طرف وحی کی تھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہ جاننے والا جاننے والے کے دروازے پر جائے، جو جاننے والا بتلا دے عمل کرے۔ یہی تقلید ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ فرمایا وہ نبی جو آئے بالبینات والزبر،
دلائل لے کر، براہین لے کر، صحیفے کتابیں لے کر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذکر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کے پاس آپ کی طرف قرآن پاک نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ قرآن پاک کی تفصیل، ساری حدیث قرآن پاک کی تفصیل ہے۔ یہ کہنا کہ لو حدیث تو بعد میں مرتب ہوئی ہے، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں، پرویز کہتا ہے وہ نماز کا قائل ہی کوئی نہیں، کس طرح نماز پڑھے گی، نماز پڑھتا ہی نہیں، یہ منکرین حدیث کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہی آیت کریمہ بتلاتی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر جو قرآن پاک میں موجود ہے اس کی تشریح، اس کی تفسیر صحابہ کے سامنے بیان فرمائے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ یہ دھیان اور فکر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، یا الہ العالمین سلامتی عطا فرما، خیر عطا فرما، اے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما، اے اللہ ہمارے مسائل میں آسانی پیدا فرما، رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا اللہ، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اے اللہ آسانیاں عطا فرما، اے اللہ زندگی کے معاملات کو آسان فرما، اے اللہ فتح یاب فرما، اے اللہ فتح یاب فرما، خیر و برکات عطا فرما، رمضان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔